السلام علیکم پیارے بچوں۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے جدید بھارت کی تاریخ کے ماخذوں کا مطالعہ کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم یورپ اور بھارت اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ جدید دور میں یورپ میں ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات بھارت پر مرتب ہو رہے تھے۔ اسی وجہ سے جدید بھارت کی تاریخ کے عہد کا مطالعہ کرتے وقت اس وقت کے یورپ میں وقوع پذیر واقعات کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ نشاط الثانیہ کا دور۔ نشاط الثانیہ یعنی ترقی کا دور۔ یورپ کی تاریخ میں عہد وسطیٰ کے آخری مرحلے یعنی 13ویں صدی سے 16ویں صدی میں احیاء علوم، مذہبی اصلاح کی تحریک اور جغرافیائی دریافتوں جیسے واقعات کی وجہ سے جدید دور کی بنیاد پڑی۔ اسی بنا پر اس دور کو نشاط الثانیہ کا دور کہا جاتا ہے۔ نشاط الثانیہ کے دور میں یورپ میں فنون لطیفہ یعنی آرٹ، فن تعمیر، فلسفہ وغیرہ کے شعبوں میں یونانی اور رومی روایات نے دوبارہ زندگی پائی۔ اس سے ہمہ جہت ترقی کو تحریک ملی۔ نشاط الثانیہ کے دور میں انسانی دوستی کو فروغ حاصل ہوا۔ انسان کا دوسرے انسان کے تئیں زاویہ نظر تبدیل ہوا۔ مذہب کی بجائے انسان تمام افکار و خیالات کا مرکز و محور بن گیا۔ اب ہم آگے پڑھیں گے جغرافیائی دریافتیں۔ 1453 میں عثمانی ترکوں نے بازنطینی حکومت مشرقی رومی سامراجیت کا دارالخلافہ قسطنطنیہ، دارالخلافہ کا مطلب کیپٹل ہوتا ہے، اس شہر کو فتح کر لیا۔ اس شہر میں ایشیا اور یورپ کو ملانے والی خشکی کا راستہ گزرتا تھا۔ ترکوں نے اس راستے کو بند کر دیا تو یورپی ممالک کے لیے ایشیا کی طرف جانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنا ضروری ہو گیا۔ اسی وجہ سے جغرافیائی دریافتوں کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ اب ہم پڑھیں گے لیونارڈو دا ونچی کے بارے میں۔ اسے نشاط الثانیہ کے دور کی ہست پہلو یعنی آرٹ پہلو والی شخصیت مانا جاتا ہے۔ وہ سنگ تراشی، فن تعمیر، ریاضی، انجینئرنگ، موسیقی، فلکیات جیسے مختلف علوم و فنون میں ماہر تھے، لیکن انہیں مصور کی حیثیت سے عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ ان کی مونا لیزا اور دی لاسٹ سپر نامی پینٹنگ لافانی ہے۔ جغرافیائی دریافت۔ 15ویں صدی میں یورپ جہاز راہ بھارت کی طرف جانے والے آبی راستے تلاش کرنے کے لیے بحری سفر پر روانہ ہوا۔ 1447 میں پرتگالی جہاز راہ بارتھولومو ڈائز بھارت کی تلاش میں نکلا، لیکن وہ افریقہ کے جنوبی کنارے تک یعنی کیپ آف گڈ ہوپ راس امید تک جا پہنچا۔ 1492 میں مغربی جانب جا کر بھارت کی تلاش میں کولمبس براعظم امریکہ کے مشرقی ساحل پر جا پہنچا۔ پرتگالی جہاز راہ واسکو ڈی گاما افریقہ کے جنوبی سرے کا چکر لگا کر بھارت کے مغربی ساحل پر کالی کٹ کی بندرگاہ پر جا پہنچا۔ یورپ میں فکری انقلاب۔ نشاط الثانیہ کے دور میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے یورپ کے عہد وسطیٰ سے عہد جدید کی طرف پیش رفت شروع ہوئی۔ سرمایہ داری کا آغاز۔ نئے بحری راستوں کی دریافت کے بعد یورپ اور ایشیا کے ملک کے درمیان تجارت کے نئے راستوں کا آغاز ہوا۔ بحری راستے سے مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے لیے کئی تاجر آگے آئے، لیکن ایک تاجر کے لیے جہاز سے مال دوسرے ملک میں بھیجنا بہت مشکل تھا۔ اسی وجہ سے کئی تاجروں نے مل کر ایک فیصلہ کیا، تجارت شروع کی۔ اس سے بڑے سرمایے والی تجارتی کمپنیاں وجود میں آئیں۔ مشرقی ملکوں سے کی جانے والی تجارت نفع بخش تھی۔ اس تجارت سے ملک کی معاشی خوشحالی میں اضافہ ہوا۔ اس بنا پر یورپ کے حکمراں تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ، تجارتی سہولتیں دینے لگے۔ تجارت کی وجہ سے یورپی ملکوں میں دولت میں اضافہ ہوا۔ اس دولت کا استعمال سرمایے کی شکل میں تجارت اور صنعتی کاروبار میں کیا جانے لگا۔ اسی وجہ سے یورپی ملکوں میں سرمایہ دارانہ معیشت وجود میں آئی۔ سرمایہ دارہ مطلب دولت مندی۔ اب ہم پڑھیں گے نو آبادیات کے بارے میں۔
نوآبادیات کسی ایک ملک کے کچھ لوگوں کا دوسری زمینی علاقے کے کسی مخصوص حصے پر بستی بسانا، اس کا مطلب ہوتا ہے نوآبادیات قائم کرنا۔ معاشی اور فوجی نقطہ نظر سے طاقتور ملک کا اپنی طاقت کے بل پر کسی زمین پر قبضہ کرنا نوآبادیات کہلاتا ہے۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بھارت میں سامراجیت مطلب شہنشاہی۔ بھارت میں تجارتی اجارہ داری حاصل کرنے کے لیے یورپی حکومت میں سخت مقابلہ آرائی ہوئی۔ 1600 میں انگریزوں نے بھارت میں سے تجارت کرنے کے لیے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ اس کمپنی نے شہنشاہ جہانگیر سے اجازت نامہ حاصل کر کے سورت میں اپنی تجارتی کوٹھی قائم کی۔ اس کمپنی کے توسط سے بھارت سے انگلستان کی تجارت ہوتی رہی۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں میں تصادم کا مطلب ہوتا ہے بچوں ٹکراؤ یا آپس میں ٹکرانا۔ بھارت میں تجارتی مقابلہ آرائی میں انگریز اور فرانسیسی ایک دوسرے کے حریف تھے۔ حریف مطلب دشمن۔ اس مقابلہ آرائی کی وجہ سے انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان 3 جنگیں ہوئی۔ ان جنگوں کو کرناٹک کی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کرناٹک کی تیسری جنگ میں انگریزوں نے فرانسیسیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ اس طرح بھارت میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے مد مقابل کوئی طاقتور یورپی حریف باقی نہ رہا۔ بنگال میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کی بنیاد بنگال بھارت کا انتہائی خوشحال صوبہ تھا۔ 1856 میں سراج الدولہ بنگال کے نواب بن گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے افسران مغل بادشاہ کی جانب سے صوبہ بنگال میں حاصل تجارتی مراعات کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ سراج الدولہ نے انگریزوں پر حملہ کر کے کولکتہ کی کوٹھی پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کے سبب انگریزوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ رابرٹ کلائیو نے نواب کے سپہ سالار میر جعفر کو نواب کی گدی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ 1757 میں پلاسی کے مقام پر نواب سراج الدولہ اور انگریز فوج میں جنگ ہوئی، لیکن نواب کی فوج کا جو حصہ میر جعفر کی قیادت میں تھا اس نے جنگ میں شرکت ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہو گئی۔ اب ہم اس کے بعد جو ہے انگریزوں اور میسور میں جنگ پڑیں گے۔ میسور ریاست کے حیدر علی نے حملہ کر کے ریاست کا کاروبار اپنے قبضے میں کر لیا۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان میسور کے تخت پر بیٹھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ آخرکار 1799 میں سرنگا پٹم کی لڑائی میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور ریاست میسور پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ سکھ حکومت کا خاتمہ۔ سکھوں اور انگریزوں کی اس پہلی جنگ میں سکھوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد ملتان کے افسر مول راج نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ ہزاروں سکھ فوجی انگریزوں کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ اس دوسری جنگ میں بھی سکھوں کو شکست ہوئی۔ 1849 میں انگریزوں نے صوبہ پنجاب کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ مراٹھوں کو شکست دے کر انگریزوں نے بھارت میں کس طرح اپنی حکومت کی بنیاد کو مضبوط کیا، اس کے بارے میں ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔